السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رمشا سحر، اور آج میں آپ کو قرآن پاک کا ایک لفظ، اس کا اصل مطلب بتاؤں گی عربی زبان میں، کیونکہ ہم لوگ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، اس کو سمجھ کے بھی وہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کو اس کی اپنی لینگویج میں نہیں پڑھتے، اپنی زبان میں نہیں پڑھتے۔ تو آج بات کریں گے لغو پر، کہ لغو کیا ہوتا ہے۔ میں اور آپ لغو کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ٹی وی دیکھ لیا جائے، اس کے علاوہ میوزک، مطلب کہ ہر وہ چیز کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہے اور آخرت کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس میں ہم اچھے خاصے سبق بھی سنتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ آپ یہ کیا لغویات میں پڑھے ہوئے ہیں، چھوڑیں۔ اور میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن پاک کی اپنی ڈکشنری میں لغو کا مطلب کیا ہے، جو کہ میں سن کے بہت حیران ہوئی تھی۔ جی، عربک لینگویج میں جو لغو کا ورڈ ہے، ان کی لغت میں وہ آیا ہے کتے کے بھونکنے کے لیے اور چڑیا کے چہچہانے کے لیے۔ ہاں جی، ان کے لیے لغو کا ورڈ آیا ہے۔ اچھا جی، کتے کے بھونکنے کے لیے لغو کا ورڈ ہے۔ کتے کا بھونکنا کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے راستوں میں دیکھا ہوگا، بیٹھے ہوتے ہیں کتے، ان کا کام کیا ہے؟ وہ ہر آنے جانے پر اپنا بھونک کر اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ آپ ان کو جانتے ہیں، چاہے آپ ان کو نہیں جانتے، آپ کو ان سے واسطہ ہے نہیں واسطہ، لیکن ان کا کام بھونکنا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ ہماری زندگی میں یہ لغو سے، کتے کے بھونکنے سے کیا مراد ہوا کہ کسی پر بیٹھ کر بلا وجہ تبصرے کرنا۔ آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا کام ہی نہیں ہے، نہ آپ سے اس کا کوئی واسطہ ہے، لیکن آپ ہر چیز کو لے کر بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ لغو میں آ جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد چڑیا کا چہچہانا۔ چڑیا کا چہچہانا کیا ہے؟ کبھی آپ نے چڑیا کو گھونسلہ بناتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا آپ بہار میں دیکھیے گا، ہم لوگوں نے یہ چیزیں آبزرو کی تھی کالج میں، جب بہار آتی تھی، اتنا بولتی تھی کہ ہمارے کلاس روم کے باہر وہ گھونسلہ بنا رہی تھی، ہماری کھڑکی تھی اس کے ساتھ، اتنی چیوں چیوں، اتنی اس کی چیں چیں۔ اچھا جی، اب وہ کیا تھا کہ وہ بولی جا رہی ہے نان سٹاپ۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی لغویات میں؟ اس میں پتہ چلی ایسا شخص، ایسا انسان کہ جو بولنے کا بہت زیادہ عادی ہو، اور اس کی بات معنی سے بھری بھی نہ ہو، بلکہ اس بات کا کوئی مقصد بھی نہیں، اس بات کا کوئی فائدہ بھی نہیں، اور ہر وقت کا بلا وجہ کا بولنا کس میں آ جاتا ہے؟ لغویات میں آ جاتا ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے سیکھے لغو کے معنی، اور اس کا فائدہ کیا ہے اگر ہم اس کو چھوڑیں گے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں، ابتدائی آیات۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، بے شک فلاح پا گئے مومن۔ اس میں پہلے آتا ہے نماز کا ذکر، اس کے بعد آتا ہے وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہم بھی اب لغو سے اعراض کریں گے تو ایسے لوگ کیا پاتے ہیں؟ فلاح پا جاتے ہیں۔ کیسے فلاح پاتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، انسان نا ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ بولنے والا انسان کبھی بھی سوچ نہیں سکتا، یا وہ بول سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے، ایک وقت میں ایک کام ہوتا ہے۔ اور ہر کسی پر بیٹھ کر بلا وجہ تبصرے کرنا، یہ آپ کی ذہنیت کو شو کرتا ہے۔ اور جیسے آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ جو اسمال مائنڈز ہیں، یعنی کہ چھوٹے جو ذہنیت کے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جو ایوریج درمیانی قسم کے دماغ ہوں یا لوگ ہوں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایونٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، کہ واقعات وغیرہ کو۔ جو کیا کہتے ہیں سب سے ہائیسٹ پہ ہے، جو بریلینٹ پیپل ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس چیز کو ایسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کام کو ہم ایسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لمیٹڈ سا ہمیں اس دنیا میں ٹائم دیا ہے، جس میں اگر آپ 60 سال کی زندگی بھی لیتے ہیں، اس میں اگر آپ 8 گھنٹے کی بھی نیند ڈیلی لے رہے ہیں، تو صرف 20 سال ہی آپ سو کر گزار دیتے ہیں۔
تو اس میں اگر یہ تھوڑا سا وقت اگر ہم غور و فکر میں، یا خاموشی بھی ایک عبادت ہے، اگر لوگوں پہ تبصرے نہ کریں، ہر وقت کا بولنا نہ کریں، اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے اپنے اعمال بھی کچھ ضائع ہو جاتے ہیں، ہماری انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے، اسی انرجی کو آپ کسی پروڈکٹیو کام میں لگائیں۔ تو یہ تھا آج کا لغو کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔